السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الى اللہ تعالی من احراق الدم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ ذوالحجہ کا چاند نظر آ چکا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ابھی تک چاند دیکھنے کی دعا نہیں پڑھی ہوگی۔ چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا بھی سنت، اور چاند نکل آئے تو دعا پڑھنا بھی سنت۔ اب تک نہ پڑھی ہو تو اب سے پڑھ لیں۔ اللہم اہلہ علینا، ہمارے ساتھ پڑھیں، شیطان پڑھنے نہیں دے گا۔ ہمارے ساتھ پڑھ لیں، بعد میں موقع نہیں ملے گا۔ آپ سوچ رہے ہیں بعد میں پڑھ لیں گے، بعد میں بھی نہیں پڑھ پائیں گے آپ۔ ہمارے ساتھ ریپیٹ کر لیں، ریپیٹ آفٹر می لاؤڈلی۔ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ۔ یہ چاند دیکھنے کی دعا ہے۔ ماشاء اللہ چاند نظر آ چکا ہے۔ یہ ذوالحجہ کے ایام چل رہے ہیں۔ یہ جو 10 ایام ہیں ذوالحجہ کے، ان 10 ایام کے بارے میں احادیث میں کثرت سے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ ان کے ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر۔ یہ جو 10 ایام ہیں، 10 ذی الحجہ کو چھوڑ کر کے، چونکہ اس دن تو روزہ رکھنا حرام ہے 9 تک، ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر، اور اس کے اندر کثرت سے عبادت کرنا، اس کی جو رات ہے وہ لیلۃ القدر کے برابر۔ اتنے فضائل ہیں، لیکن اس کے بارے میں بہت زیادہ کوتاہی پائی جاتی ہے۔ عورتیں تو ماشاءاللہ کچھ اہتمام کر بھی لیتی ہیں، لیکن مرد حضرات بہت پیچھے رہتے ہیں۔ تو نہیں سارا رکھ سکتے تو کم از کم 1 ہی 2 رکھ لیں گے انشاءاللہ، نیت کر لیجئے۔ اور اگر رمضان کا روزہ چھوٹا ہوا ہے تو اگر ہم نیت کریں قضا کی تو اس میں ہم خرما و ہم ثواب، قضا کا روزہ بھی ادا ہو جائے گا۔ اللہ کی ذات سے کیا بعید ہے کہ اللہ ان ایام میں رکھنے کا اور ثواب عطا فرماتا۔ دوسری چیز، بہت سے حضرات ہیں جن کا قربانی کرنے کا ارادہ ہے، اور جیسا کہ حدیث میں آپ کے سامنے حدیث مبارکہ پڑھی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یوم النحر، قربانی کے دن، اللہ کے نزدیک قربانی کرنے سے زیادہ کوئی عمل پسندیدہ نہیں۔ حتیٰ کہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، جو قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہو اور اس کے باوجود قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے۔ فلا يقربن مصلانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ناراض ہیں ایسے شخص سے جو قربانی کی وسعت رکھتے ہوئے بھی قربانی نہ کرائے۔ آج کل ایک نیا ماڈرن کلچر چلا ہوا ہے، جدت پسند لوگوں کا، ماڈرن جو ماڈرن کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، مغربیت سے متاثر ہیں،
चुनाचे अभी 2 दिन पहले मेरे पास फ़ोन आया था, मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, एक साहब का फ़ोन आया कि मुफ्ती साहब हमारी अहलिया से किसी ने कहा है कि क़ुरबानी करने के बजाय किसी गरीब की मदद कर दी जाए। जिन पैसों से क़ुरबानी करना है उन पैसों से किसी गरीब की मदद कर दी जाए। क़ुरबानी करने से क्या फ़ायदा, उसके बजाय हम किसी गरीब की मदद कर दें, किसी के घर में चूल्हा जला दें। तो हमने कहा कि कोई फ़जर की नमाज 2 रकात न पढ़ करके 2000 रुपया अल्लाह के रास्ते में सदका कर दे तो क्या होगा। जुमा की नमाज सब लोग छोड़ दीजिए, जा कर के 2000 2 रकात के बजाय सदका कर दीजिए, कितनी अच्छी बात है। तो सारा दीन ही कंडम हो जाएगा। क़ुरबानी शराए इस्लाम में से है, इस्लाम की अलामात में से है। शायर को ख़त्म नहीं किया जा सकता, जैसा कि ख़तना करना इस्लाम के शायर में से है। अब आप ख़तना कराएं अपने बच्चे का, नाऊ को बुलाएंगे 600 रुपया, अब तो 800 रुपया लेता है। 800 रुपया क्या फ़ायदा बेकार कर रहे हैं, 800 रुपया सदका कर दीजिए, बच्चे को उसी तरह रहने दीजिए। नहीं, तब तो ख़तना कराएंगे, ख़तने की दावत करवाएंगे जो बिदात है, वहाँ तो बहुत बढ़ चढ़ के ख़र्चा करेंगे। तो ये जो ख्याल जिद्दत पसंद लोगों की तरफ से आ रहा है, ये सरासर बातिल ख्याल है और इसकी सरासर मज़म्मत है। ये क़ुरबानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। 10 साल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ुरबानी की है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका और खैरात में पीछे रहने वाले थे। आप बिल्कुल सदका और खैरात करें, लेकिन क़ुरबानी का एक अहम मकाम है और क़ुरबानी करना हर उस शख्स के ऊपर वाजिब है जो साहिब निसाब और साहिब इस्तिताअत है। इसी तरीक़े से एक शुबहा पाया जाता है। बहुत से लोग, अभी कल हमारे पास मैसेज आया और एक साहब ने सवाल किया कि हम अपनी अम्मी के नाम क़ुरबानी कराना चाहते हैं जिनका इंतकाल हो चुका है। अपने नाम नहीं, अपनी अम्मी के नाम जिनका इंतकाल हो चुका है। तो मसला सुन लें, बहुत से अफराद इस तरह के जो शुकूक व शुबहात में मुब्तला हैं कि किसी घर के अंदर क़ुरबानी हो रही है, तो ये लोगों के अंदर बात मशहूर है कि अब्बा जो हैं, अब्बा के नाम क़ुरबानी होगी हर साल, अम्मा के नाम हर साल क़ुरबानी होगी। बहुत अच्छी बात है, अब्बा के नाम कीजिए, अम्मा के नाम कीजिए, लेकिन आपके ऊपर अगर आप कमाते हैं, आप साहिब निसाब हैं, तो आपके ऊपर क़ुरबानी करना सबसे पहले वाजिब है। अगर आपने क़ुरबानी नहीं की अपनी तरफ से और अम्मा के ऊपर नाम क़ुरबानी कर दी, अम्मा के नाम क़ुरबानी वाजिब नहीं थी, उनके नाम नफली क़ुरबानी होगी और आपके नाम जो वाजिब क़ुरबानी है वो छूट जाएगी और इसका गुनाह आपके ऊपर होगा। अल्लाह ने आपको इस्तिताअत दी है, आपके ऊपर क़ुरबानी वाजिब है। आप अपने नाम कराएं, उसके बाद अम्मा के नाम भी कराएं, अब्बा के नाम भी कराएं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम भी कराएं, पूरी दुनिया के नाम आप कराएं। कौन मना कर रहा है? बहुत अल्लाह ने आपको वसाअत अता फरमाई है, लेकिन जिसके नाम वाजिब है पहले उसके नाम क़ुरबानी होगी। तो इसलिए ये ख्याल बातिल है जो आप लोगों में मशहूर है कि घर में अम्मा के नाम क़ुरबानी होगी, अब्बा के नाम क़ुरबानी होगी और बच्चा जो कमा रहा है वो साहिब निसाब है, उसके नाम क़ुरबानी नहीं करवाता है। याद रखें, क़ुरबानी किस पर वाजिब है? हर आकिल बालिग साहिब निसाब मुसलमान के ऊपर क़ुरबानी वाजिब है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। औरतों में भी इस सिलसिले में बहुत कोताही पाई जाती है। अक्सर औरतों के पास इतना सोना चांदी गहना जेवर होता है कि वो आज के रेट में, आज के ज़माने में 33,600 रुपया, मैंने रमज़ान में हाजी मुन्ना ज्वेलर्स के यहाँ मालूम किया था 52.5 तोला चांदी का क्या रेट है। तो उन्होंने बताया, अभी उस दिन बताया था 33,600 रुपया है। अब आज का रेट क्या है आप मालूम कर लें भाई, 33,600 तो उसमें कुछ घट गया होगा, कुछ बढ़ गया होगा। अगर इतना पैसा या इतना पैसे का गहना जेवर आपके पास है या माले तिजारत है, आपकी दुकान है और दुकान में जो बेचने वाला सामान है वो इतने पैसे का मौजूद है, आपके ऊपर क़ुरबानी वाजिब है।
کتنے ایسے لوگ ہیں جس پر قربانی واجب ہے لیکن وہ قربانی نہیں کراتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غضب کے مستحق ہوتے ہیں کہ ہرگز وہ ہماری عیدگاہ نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے جو قربانی واجب ہوتے ہوئے بھی قربانی نہ کرائے۔ اچھی طرح سن لیں اور بھی سن لیں، قربانی جب کرواتے ہیں تو اس میں کتنی کوتاہی ہوتی ہے۔ پہلی بات، یہ قربانی ایک عبادت ہے۔ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ ہم نے اس کو نمود و شہرت کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ بکرا خرید کے پہلے سے لا کے پورے محلے میں گھمائیں گے، کہو کتنے کا؟ 10,000۔ اور باقاعدہ اس دن نوٹ میں برفی رکھ کر کے بکرے کو کھلاتے ہیں، نوٹ میں برفی رکھ کر کے بکرے کو کھلاتے ہیں اور اس کا ویڈیو بنا کر کے وائرل کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، نہ تمہاری قربانی کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے اور نہ اس کا خون اللہ کو پہنچتا ہے۔ جس تقوی کے ساتھ، جس جذبے کے ساتھ، جس اخلاص اور للہیت کے ساتھ تم قربانی کرتے ہو، وہ جذبہ، وہ اخلاص اللہ کے یہاں پہنچتا ہے۔ اگر ہم نے دکھلاوے کے لیے قربانی کیا، بتا کر کے قربانی کیا، اتنے کا بکرا لے کر کے آئے ہیں، پوری دنیا کے اندر مشہور ہو گئے، پورے جونپور میں بڑا نام ہو گیا، ارے فلاں حاجی صاحب کے یہاں تو 60,000 والا بکرا کٹ رہا ہے اور حاجی صاحب خوش مالا پہن کے، بکرے کو بھی مالا، اپنے کو بھی مالا۔ اب اللہ کے ہاں کیا پہنچے گا؟ اللہ کے یہ شہرت، ناموری، دکھلاوا نہیں پہنچے گا، سارا اخلاص نکل گیا۔ اللہ صاف ارشاد فرماتا ہے اس لیے قربانی کو عبادت سمجھ کر کے کریں۔ قربانی کو پبلسٹی حاصل کرنے کے لیے، فیشن سمجھ کر کے لاؤ گوشت کھائیں گے، گوشت کھانے کی نیت سے قربانی کیا تو یاد رکھیں 1 پیسے کا ثواب نہیں ملے گا۔ اپنی اپنی نیتیں درست کر لیں۔ اسی طریقے سے جو قصائی کو بلواتے ہیں ذبح کرنے کے لیے، وہ بہت زیادہ وہ لوگ کوتاہی کرتے ہیں۔ اس کے اندر بھی آپ لوگ دیکھیں، جو بھی چھری چلاتا ہے، آپ دیکھتے ہیں ایک مولانا صاحب آتے ہیں، حافظ صاحب آتے ہیں، امام صاحب آتے ہیں آپ کی قربانی کرنے کے لیے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی قربانی خود سے کریں، یہ سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، خود سے آپ قربانی کیجئے۔ چلیے اگر عورت کے نام ہو رہی ہے، وہ نہیں کر سکتی ہے، تو پھر اب حافظ صاحب ہیں، مولانا صاحب۔ اب حافظ صاحب جب چھری پہ ہاتھ لگاتے ہیں تو بہت سے ہیلپرز ہوتے ہیں، قصائی ہے، اس کے ساتھ ایک اور آیا ہوا ہے، اب ایک تھوڑا سا ہاتھ لگایا کہ وہ لوگ چھری کو پکڑ لیتے ہیں۔ یاد رکھیں چھری پر جتنے لوگ ہاتھ لگا رہے ہیں ان سب کا بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے مسئلے کے حساب سے۔ اگر کسی ایک نے بھی بسم اللہ نہیں پڑھا، وہ ذبیحہ حرام ہوگا، حلال نہیں ہوگا، اس کا گوشت بھی حرام ہوگا اور قربانی بھی ناجائز ہوگی۔ مسئلہ سن لے کان کھول کر کے، اور یاد رکھیں دل میں پڑھنا نہیں ہوگا، زبان سے کہنا ضروری ہے۔ اس لیے آپ قصائی کو پہلے سے تلقین کریں کہ بھائی گٹکھا وغیرہ پہلے تھوک دو، کلی کر لو اور بسم اللہ اللہ اکبر زور سے پڑھو تاکہ ہم کو سنائی دے۔ تھوڑا سا ہم بہرے ہیں، تھوڑا دھیرا سنتے ہیں، یہ زور سے پڑھو۔ اور سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ اس وقت جس وقت ذبح ہو وہاں آس پاس جتنے لوگ ہیں سب لوگ باواز بلند پڑھیں بسم اللہ اللہ اکبر۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جانور ادھر ادھر کرنے لگتا ہے تو کوئی دوسرا بھی چھری پہ ہاتھ لگا دیتا ہے، یوں ہی لگا دیا اور اس نے بسم اللہ پڑھا نہیں، جانور حرام ہو گیا۔ اسی طریقے سے 4 رگوں کا کٹنا ضروری ہے۔ کتنی رگوں کا؟ 4 رگوں کا۔ اگر 4 نہیں کٹیں، 2 کٹ گئیں تو بھی قربانی ہو جائے گی، لیکن افضل کیا ہے؟ 4 رگوں۔ اگر 2 بھی نہیں کٹی، 2 سے کم کٹی تو ایسی صورت میں قربانی نہیں ہوگی، یاد رکھیں۔ اس لیے اس کا خیال رکھیں کہ پہلے سے قربانی کے مسائل معلوم کر لیں۔ قصائی آ رہا ہے تو اس کو بھی ہم پہلے سے بتا دیں کہ کیا مسئلہ ہے قربانی کرنے کا، جانور کو کیسے لٹانا ہے، اس میں بھی بہت کوتاہی ہوتی ہے۔ جانور کا سر کدھر رہے گا، اس کی دم کدھر رہے گی، اچھی طرح سمجھ لیں۔ جانور کی جو دم ہوگی وہ اتر کی جانب ہوگی، یہ دیکھیے پچھم ہے، یہ پورب ہے،
یہ اتر ہے، یہ دکھن ہے. اتر کدھر ہے؟ ہاں اتر، یہ دکھن ہے. اس طرف سے کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے. اب جانور جب لیٹائیں گے تو جانور کی دم ادھر ہوگی، یہ کیا ہے؟ اتر. اور سر کدھر ہوگا؟ دکھن کی جانب ہوگا. سمجھ میں آیا؟ اب اس کا سر جو ہوگا وہ قبلے کی طرف ہوگا. اب جب قصائی ذبح کرے یا مولانا صاحب ذبح کریں تو پھر اس کا سر قبلے کی طرف ہوگا اور داہنے ہاتھ سے ذبح ہوگا. لیکن عام طور پر جو آتے ہیں قصائی ذبح کرنے، وہ اس کے سر کو پچھم کی طرف کر دیتے ہیں اور دم کو پورب کی طرف کر دیتے ہیں. اب اس کا سر کدھر ہو جاتا ہے؟ اتر کی طرف ہو جاتا ہے. یہ طریقہ غلط ہے. اور بہت سے مسائل ہیں اور ہر مسئلے پر میں نے ویڈیو بنا کر کے چینل پر اپلوڈ کر دیا ہے. کن جانوروں کی قربانی ناجائز ہے، کس پر قربانی واجب ہے، کون سا عذر پایا جائے، کون سا عیب پیدا ہو جائے کہ جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے، کا تقریباً 20 ہم نے مسائل اس کے اوپر بیان کر دیے ہیں. آپ حضرات وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں آپ حضرات کی سہولت کے لیے. پھر بھی آپ کو کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہو تو آپ حضرات کمنٹ باکس میں سوال کر سکتے ہیں. جو نمبر آپ لوگوں کے لیے جاری کیا گیا ہے، ہماری ٹیم رات دن محنت اس کے لیے کر رہی ہے. ان کے لیے دعا کریں. یہ بھی نوجوان ہیں لیکن اللہ نے ان کے اندر دین کے جذبہ پیدا کیا ہے کہ وہ اپنی جوانی کو اور اپنی صلاحیت کو دین کے لیے صرف کر رہے ہیں. اللہ اس کا اجر عطا فرمائے. آپ حضرات بھی دعا کریں کہ اے اللہ ساری جوانی دنیا پر خرچ ہو رہی ہے، تھوڑی سی اپنی جوانی اپنے دین کے لیے بھی استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یاد رکھیں جب تک اللہ کی توفیق نہیں ہوگی اور ہماری طرف سے طلب نہیں ہوگی، اس وقت تک یاد رکھیں کہ پھر ساری کی ساری ہماری جوانی یوں ہی دنیا کے کاموں میں خرچ ہو جائے گی. اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس قربانی کو عبادت بنا کر کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو مسائل ہیں ان مسائل کو پوچھ کر کے اور صحیح طریقے سے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اب تک جن حضرات کے اوپر قربانی واجب ہے اور انہوں نے ابھی تک قربانی کرنے کا ارادہ نہیں کیا ہے تو وہ قربانی کرنے کا ارادہ کر لیں. اگر پورا جانور نہیں لے سکتے تو حصہ آپ لے لیں، پھر بھی آپ کی قربانی ادا ہو جائے گی. لیکن اگر نہیں کیا، ایسی صورت میں قربانی کے ایام گزر جانے کے بعد پھر قربانی نہیں کر سکتے ہیں. اور قربانی کے 3 ایام ہیں، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ. اس 3 دن کے بعد کوئی قربانی نہیں ہے. بہت سے لوگ 13 ذی الحجہ کہتے ہیں، ضعیف روایت سے استدلال کرتے ہیں. ان کو پکڑ کے میرے پاس لائیے اور ثابت کر دے تو میں بتاؤں. صاف حدیث کے اندر ہے الاضحى یومان بعد یوم النحر. یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ کے بعد قربانی کے صرف 2 دن ہیں، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ. 13 ذی الحجہ کو کوئی قربانی نہیں ہے، یاد رکھیں. اس لیے بہت سے لوگ ایسی جگہ پر نام دیتے ہیں جو سعودی میں ہیں، سعودی کے اندر ہیں، قربانی انڈیا میں کروا رہے ہیں، یا آپ یہاں پر ہیں قربانی کہیں اور کروا رہے ہیں. تو یاد رکھیں کہ جو قربانی کروا رہا ہے اور جہاں قربانی ہو رہی ہے دونوں جگہ قربانی کے دن کا پائے جانا ضروری ہے. سعودی میں ایک دن پہلے عید ہو گئی ہے اور آپ کی قربانی سعودی میں ہو رہی ہے اور یہاں پر ابھی عید کا دن نہیں ہے، آج چاند نکلے گا، قربانی نہیں ہوگی آپ کی. نہیں معلوم ہے مسئلہ لوگوں کو، بس قربانی کرا رہے ہیں. اس لیے مسائل جاننے کی فکر کیجئے. اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کافی نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ مجھے پتہ نہیں تھا، آئی ڈونٹ نو. اللہ تعالیٰ نہیں، اللہ تعالیٰ کہیں گے ساری چیزیں پتہ تھیں، پارٹی کرنا پتہ تھا، ہیپی برتھ ڈے منانا پتہ تھا، ساری چیزیں معلوم تھیں اور مسئلہ معلوم نہیں تھا، کیوں نہیں پوچھا تم نے؟ اللہ تعالیٰ کا یہ عذر نہیں چلے گا. اس لیے ابھی بھی موقع ہے، قربانی کے مسائل کو سیکھیں، خود سے قربانی کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے قربانی کیا کرتے تھے، افضل ہے. اور اس لیے اپنی عورتوں کو بتائیں، آپ کی عورتوں کے پاس اگر اتنا گہنا اور زیور ہے کہ جو اتنے مقدار کو پہنچ جا رہا ہے تو ان کے اوپر بھی قربانی واجب ہے، اور قربانی نہ کرانے کی صورت میں وہ گنہگار ہوتی ہیں. اس لیے ان کو بھی وہ یہ مسائل بتائیں اور لوگوں تک زیادہ سے زیادہ یہ ویڈیو پہنچائیں. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.